اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا ٹاپک چل رہا ہے امام غزالی کی کتاب سے کہ اپنے آپ کو پہچاننا، انسان کا اپنے آپ کو پہچاننا۔ پارٹ 1 ہو چکا ہے، پارٹ 2 ہے آج۔ یہ بحث چل رہی تھی ان کی کہ اپنے آپ کو پہچاننا۔ لکھتے ہیں، اے پیارے، اگر تو نے اپنے آپ کو جاننا چاہتا ہے تو تجھے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے دو چیزوں سے پیدا کیا۔ ایک ظاہری ڈھانچہ ہے جسے بدن کہتے ہیں اور جسے ظاہری آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے۔ دوسرا باطنی حقیقت ہے جسے نفس، دل اور جان کہا جاتا ہے۔ اسے فقط باطن کی آنکھ سے ہی پہچان سکتے ہیں، ظاہر کی آنکھ سے اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہی باطنی معنی تیری حقیقت ہے۔ اس کے سوا چیزیں ہیں، اس کے سوا جو چیزیں ہیں وہ اس کی تابع اور خدمتگار ہیں، اور ہم اس حقیقت کو دل کہتے ہیں۔ جب ہم دل کی بات کہیں گے تو اس سے انسان کی حقیقت مراد ہوگی۔ اس حقیقت کو کبھی روح کہتے ہیں، کبھی نفس اور کبھی دل سے، اور وہ گوشت کا لوتھڑا مراد نہیں جو سینے میں بائیں طرف موجود ہے، کیونکہ وہ تو جانوروں اور مردوں کے بھی ہوتے ہیں۔ اس دل کو جو حقیقت انسان ہے، ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ جو چیز ظاہری آنکھ سے دکھائی دے اس کا تعلق اس عالم سے ہے جس کو عالم شہادت کہا جاتا ہے، اور دل کی حقیقت کا اس عالم سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، اس عالم میں مسافرانہ طور پر آیا ہے اور بس۔ ظاہری گوشت کا لوتھڑا اس دل کی سواری اور ہتھیار، اور بدن کے سب اعضاء اس کا لشکر ہیں۔ وہ تمام بدن کا بادشاہ ہے اور افسر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کے جمال کا مشاہدہ اسی دل کی صفت ہے، اور یہی عبادت کا مکلف ہے۔ خطاب اسی کو ہوتا ہے، اور ثواب اور عذاب کا تعلق بھی اسی سے ہے۔ سعادت اور شقاوت اسی سے متعلق ہے، اور ان تمام باتوں میں بدن اس کا تابع ہے۔ اس کی حقیقت اور صفات کا پہچاننا اللہ تعالیٰ کی معرفت کی کنجی ہے۔ اے پیارے، تجھے ایسی کوشش کرنی چاہیے کہ تو اس کو پہچانے، کیونکہ وہ ایک عمدہ گور ہے اور اس کا تعلق ملائکہ کی جنس سے ہے۔ بارگاہ ربوبیت اس کا مدن اصلی ہے، اسی سے وہ آباد ہے۔ اس نے جانا ہے کیونکہ یہاں اس کی آمد محض مسافرانہ ہے، یعنی اس دنیا میں اس کی آمد مسافرانہ ہے۔ اس مسافرت کے دور میں وہ تجارت، زراعت میں مشغول رہتا ہے۔ اس کے معنی آگے بیان ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اے پیارے، یہ سمجھ لے کہ جب تک تو دل کی ہستی کو نہ جانے گا، اس کی حقیقت نہیں پہچانے گا۔ پہلے تو دل کی ہستی کو جان، پھر اس کی حقیقت کو پہچان۔ اس کے بعد دل کا شکر معلوم کر، اور پھر دل کا لشکر معلوم کر، اور پھر دل اور اس کے لشکر کے باہمی تعلق کو سمجھ۔ پھر اس کی صفت پہچان کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اسے کیسے حاصل ہو سکتی ہے، اور وہ معرفت سے سعادت تک کس طرح پہنچتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کا بیان آگے آئے گا، لیکن یہاں دل تک کی ہستی کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ اپنی ہستی میں تو آدمی کوئی شک نہیں، اور اس کی ہستی کا دار و مدار اس کے ظاہری ڈھانچے پر نہیں ہے۔ اس کے واسطے کہ یہ بدن تو مردہ کی مانند ہے، اور دل سے ہمارا مقصد روح کی حقیقت ہے۔ جب روح نہ ہوگی تو بدن مردہ ہوگا۔ ہر کوئی اپنی آنکھ بند کرے اور اپنے ظاہری خاکے اور دنیا و مافیا کو جسے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں بلا دے تو اپنی ہستی کو ضرور پہچان لے گا، کیونکہ اصل جاننا تو دل کا ہی ہے۔ اور کوئی اس معاملے میں خوب غور کرے تو آخرت کی بھی حقیقت پہچان لے، اور اسے معلوم ہو جائے کہ جب اس کا بعد چھن لے گا تو اس کا قائم رہنا فنا نہ ہونا مناسب اور روا ہے۔ دل کیا ہے، اس کی خاص صفات کیا ہیں، اس کے بیان کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ اسی واسطے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی تشریح نہیں فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ یہاں دل سے مراد روح اور جان اور اس حوالے سے ہے، یہ جسمانی دل نہیں۔ قرآن کی آیت ہے بنی اسرائیل کی کہ یعنی روح اللہ تعالیٰ کا امر ہے، اس سے زیادہ کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، اب عالم خلق اور عالم امر جدا ہیں، کہ عالم خلق اور عالم امر اس کی ڈیفینیشن اور اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے۔ جس چیز میں ناپ، مقدار اور کیمیت کا داخل ہو اسے عالم خلق کہتے ہیں، اور اس واسطے کہ لغت میں خلق کا معنی اندازہ کرنے کا، اور آدمی کے دل کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔
اس واسطے وہ تقسیم قبول نہیں کرتا، اور اگر وہ تقسیم کے قابل ہوتا تو اس میں بیک وقت کسی ایک چیز کے متعلق جہالت اور علم کا وجود ہونا درست ہوتا، اور ایک ہی وقت میں وہ اس کا عالم بھی ہوتا اور جاہل بھی، لیکن یہ بات بالکل محال ہے۔ باوجود اس کے روح تقسیم نہیں ہوتی اور مقدور کا اس میں دخل نہیں ہے، لیکن وہ مخلوق کیونکہ وہ مخلوق ہے کیوں کہ وہ پیدا کی گئی ہے، اور کیونکہ وہ مخلوق ہے کیونکہ وہ پیدا کی گئی ہے، اور جیسے کہ خلق کا معنی اندازہ کرنے کا ہے، اسی طرح اس کا معنی پیدا کرنا بھی ہے، یعنی خلق پیدا کرنے سے بھی ہے۔ تو اس معنی کے اعتبار سے روح کا تعلق عالم خلق سے ہے، اور جہاں تک دوسرے معنی کا تعلق ہے تو اس کے اعتبار سے روح عالم امر سے خلق ہے، عالم امر سے ہے، خلق سے نہیں۔ اس واسطے عالم امر سے مراد وہ چیزیں ہیں جن میں ناپ اور اندازہ کو دخل نہیں ہوتا۔ جو لوگ روح کو قدیم سمجھتے ہیں ان کا خیال بالکل غلط ہے، اور جو روح کو عرض کہتے ہیں وہ بھی غلط ہے، کیونکہ عرض خود قائم نہیں ہوتا بلکہ دوسرے کے تابع ہوتا، اور روح آدمی کے لیے اصل ہے اور بدن اس کا تابع ہے، تو روح عرض کیسے ہوئی؟ اور جن لوگوں نے روح کو جسم کہا انہیں بھی دھوکہ ہوا، کیونکہ جسم ٹکڑے ہو سکتا ہے باخلاف روح کے کہ وہ ٹکڑے نہیں ہو سکتی۔ ایک چیز اور ہے جسے روح کہتے ہیں، اور وہ ٹکڑے بھی ہو سکتی ہے اور جانوروں میں ہوتی ہے، لیکن جس روح کو ہم دل کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا محل ہے، اور جانور اس روح سے محروم ہیں۔ وہ نہ تو جسم ہے اور نہ عرض، بلکہ فرشتوں کی جنس سے ایک جوہر ہے۔ اس کی حقیقت کا جاننا دشوار ہے اور اس کی تفصیل کی اجازت نہیں، اور راہ دین پر چلنے والوں کو اس کے پہچاننے کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ اس راہ میں محنت اور مشقت درکار ہے، اور جب کوئی شخص کم حق محنت اور مشقت کرے تو یہ پہچان اسے خود بخود حاصل ہو جائے گی۔ یہ معرفت منجملہ اس ہدایت کے ہے جس کا اس آیت میں ذکر کیا گیا، اور جس نے محنت اور مشقت کا حق یہ ادا نہیں کیا اسے روح کی حقیقت بتلانا اور سمجھانا درست ہی نہیں۔ البتہ مجاہدہ اور ریاضت سے پہلے دل کے لشکر کا جاننا ضروری ہے، اور جو لشکر کو نہیں جانے گا وہ جہاد کیا خاک کرے گا۔ اے پیارے، اس بات کو سمجھ لے کہ بدن دل کی مملکت ہے، اور اس مملکت میں دل کے مختلف لشکر ہیں۔ اب ان لشکروں کے بارے میں آگے ڈیفینیشن آ رہی ہے، یعنی دل، روح اور جسم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ دل کو آخرت کے لیے پیدا کیا اور سعادت کی تلاش اس کا کام ہے، اور اس کی سعادت اللہ تعالیٰ کی معرفت پر موقوف ہے، اور صانع کی معرفت مصنوعات سے اس کو حاصل ہوتی ہے، اور اس کا تعلق عالم حس سے ہے، اور عجائبات عالم کی معرفت ظاہر و باطن کے حواس سے اسے حاصل ہوتی ہے، اور جہاں تک حواس کا تعلق ہے انہیں بدن کے ساتھ ثبات ہے۔ معرفت دل کا شکار اور حواس پھندہ، جبکہ بدن سواری اور پھندے کا اٹھانے والا ہے۔ اس واسطے دل کے قبض کی ضرورت ہوتی ہے، اور قبض پانی، مٹی، گرمی اور ہوا سے مل کر بنا ہے۔ اس واسطے اس کی طاقت کم ہے، اور باطن میں بھوک اور ظاہر میں آگ اور پانی جیسے دشمن درندوں کے سب اس کے لیے خطرہ ہے۔ اس وجہ سے اس کو کھانے پینے کی حاجت ہوتی ہے، اور دو لشکروں کی اسے ضرورت محسوس ہوئی، ایک ظاہری لشکر جسے ہاتھ، پاؤں، منہ، دانت، معدہ، دوسرا باطنی لشکر جسے بھوک اور پیاس ہے۔ ظاہری دشمن سے بچنے کے لیے دو لشکروں کی ضرورت محسوس ہوئی، ہاتھ پاؤں جیسے ہتھیار تو ایک ظاہری لشکر ہیں، جبکہ غصہ اور خواہش باطنی لشکر ہیں۔ چونکہ بے دیکھے چیز مانگنا اور ان دیکھے دشمن ہانکنا ممکن نہ تھا، اس لیے ظاہری اور باطنی حواس کی ضرورت محسوس ہوئی۔ دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا اور چھونا 5 ظاہری حواس ہیں، اور خیال، تفکر، حس، توم اور تذکیر کی قوتیں اس دماغ سے متعلق ہیں۔ 5 باطنی حواس ہیں جو قوت کا خاص کام ہے، اور ایک قوت میں خلل پڑ جائے تو آدمی کے دین و دنیا کے کام میں خلل پڑ جاتا ہے۔ یہ تمام ظاہری اور باطنی لشکر دل کے اختیار میں ہیں، اور دل سب کا بادشاہ ہے۔ زبان، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، قوت، تفکر سب دل کے حکم سے کام کرتے ہیں، اور سب کو اللہ تعالیٰ نے خوشی سے دل کا تابع بنایا تاکہ بدن کی حفاظت کریں، اور دل اپنا توشہ لے لے اور اپنا شکار پکڑ لے، اور آخرت کی تجارت کو پورا کرے اور سعادت حاصل کرے۔ یہ لشکر دل کی ایسی اطاعت کرتے ہیں جیسے فرشتے اللہ تعالیٰ کی اطاعت خوشی سے
کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے۔ یہ سارا روح اور بدن کے اوپر ڈسکس ہو رہا ہے۔ یہ سارا کا سارا امام غزالی کی کتاب کیمیائے سعادت سے ہے، اور یہ چیپٹر پہلا موضوع چل رہا ہے انسان کا اپنے آپ کو پہچاننا۔ تو اس کا پارٹ 2 ہو گیا ہے، پارٹ 3 انشاءاللہ اب جلد آ جائے گا، اور اس میں آپ اگر کوئی سجیشن دینا چاہیں، گائیڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔